بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں اور عورتوں کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور کہا، اے عورتوں کی جماعت، جب تم اس حبشی کی اذان اور اقامت سن لو تو تم بھی اسی کی طرح کہنا، کیونکہ ہر لفظ کے بدلے تمہارے ہزار درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے اس کا کیا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دگنا اجر ہے۔ اے عمر! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے اور فرمایا، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اس کا حق ادا کرتی ہے اور اس کی اچھائی بیان کرتی ہے اور اپنے نفس اور اس کے مال میں خیانت نہیں کرتی، تو جنت میں اس کے اور شہداء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اگر اس کا شوہر مومن ہو، اچھا اخلاق والا ہوگا تو وہ جنت میں بھی اس کا شوہر ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس کا نکاح شہداء میں سے کسی ایک سے کروا دیں گے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ دہرائے، اور جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے تو سننے والا بھی یہی الفاظ کہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو سننے والا لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، پھر مؤذن جب حی علی الفلاح کہے تو سننے والے کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد مؤذن جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے تو سننے والے کو بھی یہی الفاظ دہرانے چاہیے، اور جب سننے والے نے اسے خلوص اور دل سے یقین رکھ کر کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کو سنو تم بھی وہی الفاظ کہو جو وہ کہہ رہا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک ہی کے مناسب ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جو میرے لیے وسیلہ مانگے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہے۔ مسلم علماء نے فرمایا، شفاعت کے واجب ہونے میں خاتمہ بالخیر کی طرف اشارہ ہے۔ علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور دیگر سلف صالحین کے واقعات نقل فرمائے ہیں کہ وہ حضرات اذان کی آواز پر راستہ چلتے چلتے رک جاتے، لوہے پر مارنے کے لیے ہتھوڑی اٹھاتے، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان میں پڑتی ہتھوڑی چھوڑ دیتے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا، اگر تلاوت قرآن میں بھی لگا ہو، جب اذان کی آواز کان میں پڑے تو تلاوت موقوف کرے اور اذان کا جواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، بدن پر کپ کپی آ جاتی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا کہ اس امانت کے ادا کرنے کا وقت ہے جو آسمان اور زمین اٹھا نہ سکے، پہاڑ اس کے اٹھانے سے عاجز ہو گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ بازار میں تشریف فرما تھے کہ جماعت کا وقت ہو گیا، لوگ اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت والبیع عن ذکر اللہ، فاروق والی آیت اسی طرح کے لوگوں کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے خرید و فروخت غفلت میں نہیں ڈالتی ہے، اور وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ دی جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔
کسی نے عرض کیا کہ ہم لوگ اذان سنتے ہیں مگر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ اس قدر گھبراتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو لوگ راحت اور آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیانی وقت میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اس لیے اس حدیث کی روح سے اگر اذان کے بعد مسنون دعا اور درود شریف پڑھنے کے بعد اقامت تک اپنی کسی حاجت کے واسطے جو بھی دعا مانگی جائے، اس کی قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اذان کے بعد دعا کی یہ بھی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور پاک سے عرض کیا کہ مؤذنین حضرات تو ہم سے ثواب اور نیکیوں میں بڑھ گئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم یہیں اس کے کلمات کو دہرا لیا کرو، جب کلمات پورے ہو جائیں تو دعا مانگ لیا کرو اور جو مانگو گے قبول کر لیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دینا بھول جائے یا قصدن نہ دے اور اذان ختم ہو جانے کے بعد خیال آئے یا جواب دینے کا ارادہ کرے تو اگر زیادہ دیر نہ ہوئی ہو تو جواب دے دے، ورنہ نہیں۔ حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے، اس لیے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لیے جاؤ موجود ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو تم بلند آواز سے اذان دیا کرو، کیونکہ جن و انس بلکہ تمام ہی چیزیں جو مؤذن کی آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے تو اگر انہیں اس کے لیے قرآن اندازی بھی کرنا پڑے تو وہ قرآن اندازی ضرور کریں۔ گویا مؤذن کو اذان کی برکت سے بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ نماز کے وقت سے پہلے مسجد میں حاضر ہونا، مسجد کی صفائی وغیرہ کا اہتمام کرنا، اذان دے کر سنتوں کی ادائیگی، پھر نماز کے لیے انتظار کرنا، نماز کے بعد بھی سب سے آخر میں جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت سے انتظار کرنا، بعد جماعت نماز ادا کرنا وغیرہ، سب نیکیوں کے لیے مؤذن کو گناہوں سے مغفرت مل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا جو فرمائی ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا جن کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔